کہ ہیبٹس جو ہیں وہ گڈ ہوتی ہیں اور ایڈکشنز جو ہیں وہ بیڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ جو نتیجہ ہے ہماری عادات کا، ہماری جو عادات ہیں، ہیبٹس جو ہیں، the result and the outcome is good, and addictions have bad outcome. So that's why one is called addiction, the other is called habit, just because of the outcome. Basically their structure is the same. What is their structure? This is what I'm going to tell you now. Fear یہ ہوتا ہے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، جیسے اونچائی ہے تو خیر 2 منزل 1 منزل اوپر ہے، تو یہ وہاں سے میں گر جاؤں گا، ایج پہ کھڑا ہوں تو میں گر جاؤں گا، تو یہ ڈر ہے. تو اچھا ہے نا، اگر میں رسک نہ اسیس کروں اور میری پریکٹس بھی نہ ہو. جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ تو اتنی سی تار کے اوپر چل لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ڈر ہے، اس طرح کے بہت سے ڈر ہیں. مگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے پسینے چھوٹ جائیں اور میرا حالت بری ہو جائے، تو یہ فوبیا ہے، یہ خوف ہے. ایروپلین میں ٹریول لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر ایک دھڑکا سا ہوتا ہے جب یوں ایک دفعہ جہاز کرتا ہے، وہ ایئر پاکٹس، ٹربولنس، تو تھوڑا ڈر تو لگتا ہے. پر میں نے اپنے فلائٹ میں ایک بندہ دیکھا جس کا ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہارٹ ریٹ دائیں بائیں ہو گیا، سانس آ نہیں رہا تھا، اس کو پورے میڈیکل ایڈ دینی پڑی. کہ ڈر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی مشکل سے، اور جو خوف ہے اس میں ہم ایک نارمل سچویشن کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں، یہ ہے. مگر یہ جو ہیبٹ ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نکلتا ہے، اور جو ایڈکشن ہے اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. Like I explained to you yesterday, the habit has good outcome and the addiction has bad outcome. So I said that when we do something bad, the outcome is bad. So yes nephew, yes uncle. برے کام کا برا نتیجہ، کیوں بھائی چاچا؟ ہاں بھتیجا. ہیبٹ کا اور ایڈکشن کا سٹرکچر پھر ایک جیسا کیسے ہے؟ کوئی ٹریگر تھا، کوئی وہ کیا اس کو بولتے ہیں سوئچ تھا، کوئی سٹیمولس تھا، ہاں اسپارک بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ 3 لفظ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. مل جائیں گے. سٹیمولس تھا، کوئی ٹریگر تھا، کوئی سوئچ تھا. یہ جگہ ہونا، شخص ہونا، تھاٹ ہونا، ٹائم ہونا، یہ سب ٹریگرز ہیں. یہ سب ٹریگرز ہیں. آپ نے بالکل صحیح وقت پہ بات کی ہے کہ یہ ٹریگر ہیں. کوئی بندہ ملا اور آپ کو ایک سٹیمولس مل گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کا سٹرکچر پہلے دیکھ لیں کہ سملر کیا ہے، کہ دونوں کو کوئی سٹیمولس ملتا ہے، دونوں کا کوئی رسپانس آتا ہے. تو 3 چیزوں کے اوپر ہیبٹ کا اور ایڈکشن کا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. دونوں کا، ہیبٹ کا اور ایڈکشن کا سٹرکچر 3 چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے. نمبر نہیں، ابھی ادھر گیا ہی نہیں میں. نمبر 1 جو ہے وہ کوئی سٹیمولس ہے، ٹریگر ہے، جیسے کوئی پلیسز، جگہ، تھاٹ، میموری، اور اس کا کوئی رسپانس آتا ہے. رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایڈکشن بنے گی کہ ہیبٹ بنے گی. اگر آپ کا رسپانس غلط ہو گیا سٹیمولس پہ، مثلا سٹیمولس پہ رسپانس کیا ہو گیا کہ آپ ڈرگز کی طرف چل پڑے. آپ کو ہوتا ہے نا جو چیز ریکال، یاد، کوئی بندہ، وہ سٹیمولس ہے. جگہ، یوفورک ریکال، anything that stimulates the mind. ہاں ٹریگر، Okay. اسٹارٹنگ پوائنٹ Which then leads to the drug. ٹو دا رسپانس آف دا پرسن. جی جی ٹھیک ہے.
Now, whatever is going to be the response of the person will decide what kind of reward is that person going to go for. کیونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ٹریگر, رسپانس اور ریوارڈ. تو جو آپ کا اسٹیمولس ہے یا ٹریگر ہے یا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے جو ہے سوچنا ہے کہ آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. رسپونڈ کا یہ مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا اسٹیمولس اور اپنی جوابی کارروائی میں تھوڑا ٹائم دیتے ہیں, ٹائم ٹو تھنک کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے پاس بہت سی چوائسز ہوتی ہیں کہ میں نے اس طرح کھیلنا ہے, میں نے اس طرح کھیلنا ہے, میں نے جانے دینا ہے, میں نے ڈک کرنا ہے, مینی چوائسز کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ بات ہے کہ ایڈکشنز اور ہیبٹس دونوں ہی آپ کے مائنڈ میں پتہ ہے کہاں پڑی ہوتی ہیں؟ سب کانشیس مائنڈ میں, انکانشیس کہہ لیں یا سب کانشیس مائنڈ میں, یعنی آٹومیٹک پہ لگی ہوتی ہیں. آپ نے وہ باتیں اتنی دفعہ ریپیٹ کی ہوتی ہیں, جو چیز آپ بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں نا, وہ جا کے ہیبٹ بنتی ہے. ایک دفعہ سے تھوڑی ہیبٹ بنتی ہے. جو چیز آپ بار بار دہراتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ چمپ برین ہے, یس, وہ آپ کا آٹومیٹک ہے, آٹونومک نروس سسٹم, وہ سوچے بغیر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک پہنچنا کہ سوچے بغیر کوئی کام کر لیں, اس کے لیے آپ کو ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بار بار کوئی چیز اگر ریپیٹ کرتے رہیں تو پھر آپ چاہیں بھی تو اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. جیسے آپ نے موبائل نمبر یاد کیا ہوا ہے, بچہ جو ہوتا ہے عمومی طور پہ امپلسو ہوتا ہے, اس کی اڈ ہوتی ہے, اڈ, کھانا, سونا, اڈ, آئی ڈی اڈ. تو ایگو جو ہے وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور سپر ایگو جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کام ہے باقی اچھے لوگ, فلاں شخص, آئیڈیل لوگ کیسے کرتے ہیں. وہ سپر ایگو ہے. تو اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے. اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ ٹیم کا مطلب ہے سکھانا, اور ایک اور ٹیم کا سکھانا ہی مطلب ایک لفظ ہوتا ہے, سدھانا پڑتا ہے. تو پریکٹس سے. تو جب آپ کا کوئی دل کر رہا ہے کہ یہ کام فوراً کر لو, اور آپ کا جو فرنٹل لوب ہے, سوچنے سمجھنے والا ذہن, وہ کہتا ہے نو, تو پھر اس کو پریکٹس ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ بار بار ریپیٹڈلی کر رہے ہیں, کہیں ان کے نتائج غلط تو نہیں ہے, کہ ورنہ وہ آپ کی علت بن جائے گی, ایڈکشن بن جائے گی. پھر آپ اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کوشش بھی کریں گے تو ناکام ہوں گے آپ. پھر آپ کو کسی باندھ کے نا, یا کسی جگہ پہ سیگریگیٹ کر کے اس کام سے روکنا پڑے گا, تاکہ وہ جو پرانی وہ بنی ہوئی ہیں نا, وہ کچھ مٹنے لگیں. مگر جو ہی وہ جگہ پھر آئے گی, آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ اب میرے پاس ممکن ہے, وہ پھر آپ اسی طرف چل پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو یہاں موقع دیا جاتا ہے تو آپ اس کے تمام برے نتائج کو بار بار سوچیں. اس سے آپ کا دل بھی تیز دھڑکے گا, پیلپٹیشنز بھی ہوں گی, پسینہ بھی آئے گا, پینک اٹیک بھی ہوگا. مگر آپ کو یاد ہو جائے گا. پینک اٹیکس پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی برا نتیجہ نکلے گا. ایسی چیز ہوتی نہیں ہے جو خرابی کرے, پر آپ نے دماغ میں بٹھا لیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا برا نتیجہ نکلنے والا ہے, تو آپ کو پینک ہو جاتی ہے. اگر آپ نشے کے ساتھ جو آپ کی واردات ہے اور جو آپ کے کام ہیں ان کو آپ کانسیکوینسز برے سے
ایسوسیٹ کر لیں تو آپ نشہ کرنے سے پہلے آپ کو پینک اٹیک ہو جائے. یہ جو مائکرو ایڈکشنز ہیں یہ شروع ہوتی ہیں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے کہ نہیں, نہ ہونے کے برابر. ہاں تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے, مگر اس وقت ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے. بادر ہی نہیں کرتے. یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے بڑی بڑی ایڈکشنز, خرابیاں, ستیہ ناس ہوتا ہے. It's a gradual process. So if we nip the evil in the bud, جہاں پہ یہ کام شروع ہوتا ہے وہیں پہ اگر اس کو روک لیں تو یہ بات بن جائے گی, ورنہ تو یہ بات پھر آگے نکل جائے. تو آپ نے نیو ایکسپیرینسز ایوائڈ کرنے شروع کر دیے اور آپ پھنس گئے پرانے کسی ایکسپیرینس میں, اور اس سے آپ پریشان ہونے لگ گئے, اور بجائے ہیلپ سیک کرنے کے آپ نے کوئی ایسا طریقہ نکال لیا کہ مجھے فیس ہی نہ کرنا پڑے, مجھے اس کوئی شارٹ کٹ طریقہ نکال لیا, جگاڑ, اور جگاڑ میں بگاڑ. سو اٹ ریفرز ٹو دی اٹیمپٹس ٹو ایوائڈ انپلیزنٹ تھاٹس. سم تھنگ انپلیزنٹ, کوئی برا ہوا تھا, امیجز ہو سکتے ہیں, کوئی فلیش بیک, آپ کو کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے, آپ کی کوئی فیلنگ ہے, ہاؤ یو فیل ان دا باڈی, کوئی سینسیشن ہے, آپ کو ایک دم جھرجھری سی آ گئی کہ یہ پیپر آپ نے دیکھا تو آپ کو لگا کہ یہ زبان میری کٹ جائے گی, حالانکہ پیپر تو وہاں پڑا ہوا ہے, تو سینسیشن ہوئی کہ زبان کٹ گئی ہے. یا کوئی جذبات آپ کے کبھی ایسے ہوئے تھے بیڈ, تو وہ پرانی یاد کو یاد کر کے آپ نے prevent us from being accepting and of present to our natural inner impulses, prevents us from being accepting of and present. جو اب ہو رہا ہے, جو اب ہے present میں اس وقت, اس کو ہم ایوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں وہ سوچ کے. جو اب معاملے کو حل کرنا ہے نا, پرانی یاد آ کے ہمیں صحیح ڈیسیژن نہیں لینے دیتی. It telegraphs and repeatedly reinforces the message that our feeling don't matter and that we should be ashamed of them. تو کئی مرتبہ ہم ایسے شیم میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ پہلے کوئی برا ایکسپیرئنس ہوا ہوتا ہے, تو ہم اس شیم کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں اور وہاں سے موو آن نہیں کرتے. تو جو شیم کے شیکلز ہیں, شیکل سمجھتے ہیں, زنجیریں, بیڑیاں, ان کو آپ جب تک نہیں چھوڑیں گے تو آپ اس میں پکڑے رہیں گے. تو یو مسٹ ہیل یور شیم in order to be emancipated. ٹاکسک شیم. تو یہ جو ایکسپیرینشیل ایوائڈنس ہے, یہ اس کی یہ ساری بنیادیں شیم میں بھی ہیں جس سے آپ پھنسے رہتے ہیں. اور شیم سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شیئرنگ کریں, کسی کے ساتھ آپ بات کریں, کیونکہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو آپ کو چیزہ لگائیں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, مگر جب جہاں پہ باقی لوگ بھی شیئر کرنا چاہیں تو پتہ چلے گا کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. ایوری بڈی از فائٹنگ دیئر اون ڈیمنس. ہر کسی کے کوئی نہ کوئی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں, ہر کسی کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کلوزٹ میں اسکیلٹنز ہوتے ہیں. سو سیکنڈ مائکرو ایڈکشن that leads to big addictions, علتیں, علت, ذلت, قلت, ہاں, خلت, قلت, ہاں. تو رومینیشن کیا چیز ہے؟ جگالی کرنا. تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا, اب وہ ریزنٹمنٹ ہے, کوئی برا واقعہ ہو گیا ہے, وہ اس کو بھیجتے ہیں, دے سینڈ اٹ اینڈ دین دے برنگ اٹ بیک اینڈ دین دے تھنک اٹ. ناؤ دیٹ از کالڈ ریسینٹمنٹ. ریسینٹمنٹ لائک ریزنٹمنٹ.
like regrets. یا وہ اس صدمے سے نہیں نکل پاتے. بس وہ اس کو بار بار چلاتے رہتے ہیں فلم ریل کی طرح, کہتے ہیں نہیں یار یہ سین ذرا پھر بکھاؤ نا ایک باری, ایک دفعہ پھر دکھائیں نا یہ سین. وہ اپنے دماغ کے پردے پہ اسی سین کو بار بار چلاتے ہیں. اٹ از آلسو کائنڈ آف NLP. اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو ڈسٹارٹ کر کے چلائیں, یعنی جو بار بار آپ کو یاد آ رہی ہے اس کو آپ اپنے سے دور کر دیں, فزی کر دیں اور دھندلا. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈسفورک ریکال ہو, یوفورک تو نہیں ہوگی, پارٹ آف رومینیشن ڈسفورک ریکال ٹائپ کوئی چیز, وہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں نا. اور اس کو جان چھڑانے کے لیے کیا کریں کہ اس کا سٹرکچر بدل دیں. وہ آپ کو جتنی قریب سے چیز نظر آتی ہے تو اس کی فیلنگز آپ کی بیڈ ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو بہت دور کر کے کرتے 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 ڈسٹینٹ کر دیں, اتنا سا کر کے غائب کر دیں, یا اس کو فزی کر دیں, یا اس کا کلرز ختم کر دیں, یا اس کے اندر کارٹون کی آواز بھر دیں, وہ جو بھی آپ کی, دس از پارٹ آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی, ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہت ہی زبردست واقعہ بھی گزرا ہوگا جو بہت کلیئر ہو. اچھا, خوبصورت, مزیدار, لولی والا, جس سے فیلنگ اچھی ہو جائے, رائٹ, ٹھیک ہے. جینونلی اچھا ہو. جی, تو آپ وہ واقعہ یاد کر کے اپنے ارد گرد ایک گولڈن سرکل لگا لیں, اور اس گولڈن سرکل میں وہ واقعہ آپ یاد کریں اور آپ فیل کریں کہ اس سرکل سے آپ بیریئر بنا لیں کہ کوئی آپ کو افیکٹ نہیں کر سکتا. اس گولڈن سرکل میں کھڑے ہو کے اب آپ سوچیں وہ چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ پہلی گولڈن سرکل میں ہیں, سرکل آف ایکسیلنس میں ہیں, اور وہاں سے پھر آپ اس کو دور کرنا شروع کریں, جو بھی چیز آپ کو تنگ کرتی ہے, اگر وہ ویژول ہے, اور اس کو دور کرتے 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 منیمائز کر دیں, فزی کر دیں, کلرز اس کے خراب کر دیں, آپ اس کو کارٹونش بنا دیں. کھڑے آپ گولڈن سرکل میں. رومینیشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی پرانا واقعہ اس کو بار بار دہرائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ when people ruminate they overthink. ابھی کوئی بات کر رہا تھا نا اوور تھنکنگ کی, طارق کر رہا تھا شاید, یا کون کر رہا تھا. اور obsess about situations or life events such as work or relationships. کوئی تعلق تھا آپ کا, وہ ٹوٹ گیا, خراب ہو گیا, یا کوئی آپ کام کر رہے تھے اس میں خرابی ہو گئی, آپ وہاں سٹک ہو گئے, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. کیوں جی منصور؟ وہ ہیل بھائی مرہم رکھنے دیں گے تو تب ہے نا. اگر آپ اپنے دماغ میں ہی سوچ سوچ کے کہ فلاں ڈیڈی نے یہ کہہ دیا تھا, فلانا وقت یہ ہوا, میری زندگی برباد ہو گئی, میرا اتنا ٹائم کیوں ضائع ہو گیا, آپ اپنے آپ کو موقع ہی نہیں دے رہے آگے جانے کا. اسٹارٹ فرام ہیئر اینڈ ناؤ. اگر ہم رومینیٹ کرتے رہیں گے, پرانا اسی چیز کو ریگرجیٹیٹ کرتے رہیں گے, تو پھر وہ تو چیزیں خراب بھی رہیں گی. conjures up more negative thoughts. اس سے کیا ہوگا, نیگیٹیوٹی ہو جائے گی. we will become negative and becomes the fast track to feeling helpless. بندہ کیا فیل کرتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کر ہی نہیں سکتا. تو آپ وہ پرانی یادوں کو, بری کو سوچ سوچ کے. ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو موقع سیکھنے کا ہے اس کو ہم نے گنوا دیا. یعنی جو کام جس وقت جو کام کرنے کا ہے اس وقت ہم ہنس کھیل کے اس کو گنوا دیں. ہر گل دا ویلا ہوندا ہے تے ہر ویلے دی ایک گل ہوندی ہے. becomes the fast track to feeling helpless. it paralyzes. یہ ذرا دیکھیں, paralysis ہو جاتا ہے. paralysis by analysis. بندہ کہتا ہے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. paralyzes your problem solving skills. ہے نا فرنٹل لوب, پرابلم سالونگ. ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہم پرابلم سالو کرتے ہیں, مگر ہم اگر رومینیٹ کرتے رہیں, پرانی چیزوں میں پھنسے رہیں, تو پھر ہم پرابلم سالو نہیں کریں گے. یو بیکم یور اون prisoner to your own thinking mind.